نقصان پہنچایا ہے، تو جب تک وہ اللہ سے توبہ استغفار نہیں کرے گا، خالی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ اور بھی سنگین ہے، اس کو ذرا دوسرے انداز سے سمجھو۔ قرآن و احادیث میں دو مقام ایسے ہیں جہاں اللہ فرماتے ہیں میرا اور میرے محبوب کا اعلان جنگ ہے۔ پہلے فرمایا جو سود خور ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ فرماتے ہیں میرا اور میرے محبوب کا اس بندے سے اعلان جنگ ہے۔ کوئی سود خور خدا سے نہیں جیت سکتا۔ کیوں جی؟ کوئی جیت سکتا ہے؟ کوئی نہیں جیت سکتا۔ کوئی سود خور بھی 4 دن اس کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ دیکھ لینا دنیا بھی برباد ہے اور جہنم اس کا مقدر ہے۔ تو اس لیے کوئی سود خور بھی اللہ سے نہیں جیت سکتا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو ایک تو فرمایا کہ سود خوروں سے میرا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں فرمایا جو کسی میرے پیارے سے ٹکرائے اس سے بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آج لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کسی عالم کی بے عزتی کر دی، کسی حافظ قاری کو بے عزتی کر دی۔ ذرا سی بات یاد رکھو، یہ خدا کے پیارے ہیں، ہر وقت قرآن پڑھنے پڑھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان پڑھنے سنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ خدا کے پیارے ہیں۔ اگر تم نے ان سے جنگ کی تو اللہ سے آپ براہ راست جنگ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا۔ یہ واقعہ میں نے سنایا ہے، بس 2-3 باتیں عرض کر کے پھر ادھر آتا ہوں۔ اللہ کی شان، جب کنویں میں ڈالا تو جبریل امین پر پھیلا کے کھڑے تھے، پروں میں آئے اور معراج نصیب ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچایا، اور پھر مصر کی بادشاہت ملی، اور پھر ایک وقت آیا کہ بھائی بھی آگے راز کھل گیا۔ اب بھائی کہنے لگے ہم نے یہ جرم کیا ہے، ہم نے یہ غلطی کی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ سورہ یوسف کے اندر پڑھ لیں، آگے جا کر انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا جان آپ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ ہمارا یہ جرم معاف کر دے۔ کیوں؟ اگرچہ بھائی نے معاف کر دیا ہے، مگر اللہ کا اعلان یہ ہے جو میرے پیارے کو ستائے میرا اعلان جنگ ہے، میں نے معاف نہیں کرنا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے بتلایا اگر آپ اپنے باقی بیٹوں کی معافی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے آپ کھڑے ہو جائیں، پیچھے یوسف علیہ السلام کھڑے ہو جائیں، بنیامین پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور پیچھے یہ جو بھائی کنویں میں ڈالنے والے ہیں یہ لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور آپ خدا سے معافی مانگے۔ سامنے خدا کا پیارا ہے اور پیچھے کچھ بھی ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے رو کے کہا اور روح سیاہ اگر تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا جا کے کسی خدا کے پیارے کے دامن میں اپنا منہ چھپا لے۔ دیکھ سامنے یعقوب کھڑے ہیں، سامنے یوسف کھڑے ہیں، سامنے بنیامین کھڑے ہیں، اور پیچھے مجرم بھائی کھڑے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیاروں کی مناجات کو قبول کیا، ان کی دعا کو بھی قبول کیا، ان کی عبادات کو بھی قبول کیا، ہر عمل کو قبول کیا۔ جب انہوں نے توبہ استغفار کی، حالانکہ جرم تو انہوں نے کوئی نہیں کیا، ان کی توبہ بھی بلندی درجات کے لیے ہے، معاف ان کو بھی کیا، جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور جبریل امین نے بتا دیا، خبر دے دی، اللہ نے تمہارے ان بیٹوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اس لیے اللہ والے نے کہا کسی خدا کے پیارے کے ساتھ ہو جاؤ، جب وہ خدا کی بارگاہ میں روئے گا اللہ اس کو بھی معاف کریں گے، جو پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حقوق العباد خالی توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کرو۔ اگر ادا نہیں کر سکتے اس سے معافی نہ مانگو، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ سب سے سنگین معاملہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اور حقوق العباد کے اندر کلیئر ہو، میں حلف دے کے یقین دلاتا ہوں وہ چاہے کسی بھی مسلک کا انسان ہے ضرور جنت میں جائے گا۔ اور عبادات میں کمی کوتاہی رہ گئی، نماز روزے میں کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ غفور رحیم ہے اور وہ بڑے رحم والے ہیں، فضل والے ہیں، معاف کر دیں گے اپنا حق۔ لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے ایک اپنا حق بتایا ہے کہ وہ میں نے معاف نہیں کرنا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا ایک میرا حق ایسا ہے اگر تم نے اس میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا، عقیدہ توحید کے اندر کمزور ہو گئے،
میں نے یہ نہیں معاف کرنا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب معاف کر دوں گا۔ شرک نہ کرنا، موحد بننا۔ اور دوسری بات حقوق العباد کے اندر کلیئر ہونا، فرمایا باقی معاملات میں کوشش تو کرنا کمی کوتاہی نہ رہے، لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں گے۔ فرمایا